عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 8ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جس کا نام ہے ایمانیات و عبادات، اور اس کا حصہ ہے ایمانیات۔ سبق کا نام ہے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ انسان مندرجہ ذیل باتوں پر دل سے ایمان لائے اور یقین رکھے۔ عقیدہ آخرت کے اجزاء: نمبر 1، یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن اللہ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا۔ نمبر 2، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسے حشر کہتے ہیں۔ نمبر 3، اس دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا، جس کی نیکیاں اللہ کے میزان میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی اسے بخش دے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے سزا دے گا۔ نمبر 5، جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ وہی ابدی زندگی ہے۔ بچوں، عقیدہ آخرت جو ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، جس پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر پہلے تو ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اور عقیدہ آخرت پر ایمان لائیں، اور اللہ تقدیر پر ایمان لائیں کہ ان سب چیزوں پر ایمان لانے کے بعد ہی کوئی بھی انسان مسلمان
ہوگا۔ بچوں، عقیدہ آخرت ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ عقیدہ آخرت سے مراد قیامت کے بعد کی ابدی زندگی پر ایمان لانا ہے۔ انسان کی زندگی کے بچوں 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ایک مقررہ وقت گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ دوسرا مرحلہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا عرصہ ہے، عالم برزخ میں گزارنا ہے۔ تیسرا مرحلہ قیامت کے بعد ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ عقیدہ آخرت کا مطلب اس ابدی زندگی پر ایمان لانا ہے اور اس بات کا پختہ یقین رکھنا ہے کہ قیامت کے بعد جب تمام انسان اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو ان کی زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس ابدی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار دنیا میں ہمارے اچھے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ گویا یہ زندگی ایک عارضی قیام گاہ ہے، یعنی ایک مختصر رہنے کی جگہ ہے جہاں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہمارے یہاں کے اچھے یا برے اعمال کے نتائج آخرت میں ظاہر کیے جائیں گے۔ بچوں، ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ کائنات اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر فنا ہو جائے گی۔ اس روز حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس کی خوفناک آواز سے زمین و آسمان پھٹ جائیں گے۔ قیامت کا منظر قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے روز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی اور باقی سب فنا ہو جائے گا۔ وہ دن کافروں کو بہت طویل لگے گا، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ ایسا ہی ہوگا جیسے ظہر سے عصر کی نماز تک کا وقت۔ سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا۔ قیامت کے بعد تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور ان سب کو میدان حشر میں جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ محشر کے روز ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا جس میں اس کی ہر چھوٹی بڑی نیکی یا بدی کا حساب لکھا ہوگا۔ سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترجمہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ محشر کے روز کوئی بھی شخص اپنے کسی بھی عمل سے انکار نہیں کر سکے گا اور اس کے ہاتھ پاؤں، آنکھیں اور کان وغیرہ خود گواہی دیں گے کہ اس شخص کے اعمال کیسے تھے۔ اس روز ہر شخص کی نیکیوں اور گناہوں کا وزن کیا جائے گا اور اس کی نسبت سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا یا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگی۔ گویا دنیا میں انسان جیسے اعمال کرے گا حشر کے روز اسی کے مطابق صلہ پائے گا اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تاہم مشرکین اور کافروں کے لیے ابدی عذاب ہوگا، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ لوگ عذاب میں ہوں گے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو بچوں، یہ تو ہو گیا عقیدہ آخرت کی تعریف یا اس کے بارے میں ایمان لانا۔
اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف دوبارہ۔ عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ۔ ہر شخص اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں اور وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن ہمارے پاس یہ بات جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ ہمارے تجربے اور مشاہدے سے بھی باہر ہے، اور کسی نے مرنے کے بعد ہمارے پاس واپس آ کر اس کا جواب مہیا نہیں کیا۔ امین اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس بات کا یقینی علم اس دنیا کے خالق و مالک کی طرف سے بھجوایا ہوا ہے، اور ایک اطمینان بخش جواب ہے۔ اسے مان لینا ایک معقول بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والا شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، اور آج تو علم و عقل بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اس بات کا سائنسی ثبوت یہ ہے کہ آواز کی لہریں گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ حشر کے دن عدالت لگائے گا اور بے مثال حق و انصاف کے ساتھ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ ایسا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی شخص نیکی کرتا ہے اور اکثر اوقات اس کا مکمل اور صحیح فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص بدی کرتا ہے اور اکثر حالات میں وہ ہر قسم کی سزا یا نقصان سے بچ جاتا ہے، یا اس سے اس کی برائی کے مقابلے میں بہت معمولی سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس سے انصاف کے تقاضے کسی طرح پورے نہیں ہوتے۔ ایسی ہزاروں مثالوں کو دیکھ کر عقل انسانی مطالبہ کرتی ہے کہ مکمل جزا اور سزا کا ایک دن ضرور ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے۔ اس نے انسان اور کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے آسان ہے۔ بچوں، عقیدہ آخرت کا پہلا جزو یہ ہے کہ قیامت کا ظہور ضرور ہوگا۔ کائنات کا نظام خود اس بات کی دلیل ہے۔ جو خالق اس کائنات کو بنا سکتا ہے، وہ اس کو تباہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ موت کے بعد زندگی بھی کوئی ناممکن امر نہیں۔ مشرکین اور منکرین آخرت کے اعتراضات کے جواب میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو عدم سے وجود میں لایا ہے، وہ ان کو دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ بھلا جو خدا آسمان و زمین پیدا کر سکتا ہے، سورج چاند ستارے بنا سکتا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ کائنات کے اس نظام کو تباہی سے دوچار کر دے اور انسانوں کو موت دے کر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے؟ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے اور دوبارہ بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ تو جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو بس کن ہو جا کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کریں۔
بچوں، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں۔ انسان کی پیدائش، دنیا کی زندگی اور موت کے بعد روز جزا و سزا اور آخرت کی زندگی کا تصور بھی بے مقصد نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی میں برے انجام سے بچنے کے لیے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اور احکامات الہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ بچوں، جب تک ہمارے دل میں یہ عقیدہ پختہ نہیں ہوگا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ سے زندہ کریں گے اور اس انسان کے سامنے اس کی پوری زندگی کے اعمال کو پیش کیا جائے گا، اور جو کام اس نے دنیا میں اپنی زندگی میں کیے ہوں گے یعنی نیک کام، تو اس کا بدلہ نیکی کا ملے گا، اچھا اجر ملے گا، اور اگر اس نے برائی یا بدی کے کام کیے ہوں گے تو اس کو اس کا اجر بھی خراب ملے گا، اور آخر میں اچھے کام کرنے والے کا ٹھکانہ جنت اور برے کام کرنے والے کا ٹھکانہ دوزخ ہوگی۔ تو بچوں، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں، جو کہ بہت مختصر یعنی چھوٹی زندگی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں، تاکہ ہمارے نیکی کی جو پلہ ہوگا ترازو کا، وہ بھاری ہو جائے، اور ان نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں جنت کا حقدار ٹھہرائے، کیونکہ یہی وہ عقیدہ ہے جس پر ایمان لا کر ہم اپنے آپ کو برائیوں سے روک سکتے ہیں، غلط کاموں سے روک سکتے ہیں، اور غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ بچوں، اب ہم اپنے سبق کی طرف دوبارہ سے آتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار، یعنی ہماری سیرت جو ہے اس کی تعمیر میں عقیدہ آخرت کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کا نمبر 1 ہے عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد۔ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے میں براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے یا نقصان پر ہے، یہ شخص کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے دنیا میں اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، اور نہ وہ کسی ایسے اچھے کام پر آمادہ ہوگا جس سے اسے دنیا میں فائدہ ملنے کی نا امید ہو۔ ایسے شخص کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر چل سکے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ وہ جواب دیتا ہے، زکوٰۃ سے میری دولت گھٹ جاتی ہے یعنی کم ہو جاتی ہے، میں تو الٹا اپنے مال پر سود لوں گا۔ اسلام کہتا ہے کہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ جواب دیتا ہے، میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں جس سے مجھے نقصان ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدے مند ہو اور جس میں بدنامی کچھ بھی نہ ہو۔ یہ تمام رویے اس شخص کے ہیں جو عقیدہ آخرت کو یا تو مانتا ہی نہیں، یا ماننا بھی ہے تو شک کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں۔ تو بچوں، عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد اس لیے ہے کیونکہ جب ہمارے اندر اس بات کا یقین ہوگا کہ ہمیں ہمارے اعمال کا آخرت میں اس کا حساب لیا جائے گا، اچھائی کا صلہ اچھائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، تو ہر شخص برے کام سے پرہیز کرے گا اور وہ اچھے کام کرے گا تاکہ اسے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ اس کے علاوہ وہ شخص بھی ہوں گے جو اس بات
کو دہرائیں گے کہ اچھے کام سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ اگر میں غریبوں کی مدد کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ جبکہ میں اگر دھوکے دہی سے پیسے کماؤں گا، جھوٹ بول کر پیسے کماؤں گا، تو اس سے میں بہت جلد امیر ہو جاؤں گا اور میری سچائی مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور میری جو ہے جھوٹ سے مجھے دنیا میں فائدہ ہوگا۔ اپنے مال و دولت کو میں غریبوں پر کیوں خرچ کروں گا؟ کیونکہ خرچ کرنے سے تو میری دولت کم ہو جائے گی، میں غریب ہو جاؤں گا۔ تو میں اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے زکوٰۃ نہیں دوں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مال پر رکھی ہے، اور اس پیسوں پہ سود لے کر اپنے کاروبار کو بڑھاؤں گا تاکہ میرے کاروبار میں اضافہ ہو اور آمدنی میں اضافہ ہو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کسی بھی شخص کو دوزخ میں لے جا سکتی ہیں، اور اچھے اعمال ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اب آتے ہیں ہم عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ۔ اب ہم ذرا اس دوسرے شخص کا حال ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے۔ یہ وہ دنیا کے فائدے ہوں نقصان کو عارضی چیز سمجھتا ہے، اور آخرت کے ابدی فائدوں یا نقصان کا خیال کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا یا بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آئے کہ امتحان میں ناجائز ذرائع سے کامیابی حاصل کر لی جائے، رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی اونچا عہدہ حاصل کر لیا جائے، مالک سامنے نہیں تو اس کی کوئی قیمتی چیز چرا لی جائے جو مجھے امیر بنا دے، امانت رکھوانے والا تو مر گیا، کیوں نہ اس کی امانت ہڑپ کر لی جائے، کیونکہ اس کے بال بچوں کو اس کی خبر ہی نہیں، افسر تو دفتر چھوڑ کے کام سے چلا گیا ہے، کیوں نہ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر چند گھنٹے سیر و تفریح یا گپ شپ میں گزار لیے جائیں۔ اس قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہی آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کی نظر میں اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے ہر اعمال کے لیے جواب دہ ہوگا۔ یہی خیال اسے دنیاوی لذت کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے۔ پس لوگوں، میں کوئی ایسا جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ایمان والو، یا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں، ان کا اعمال کا حصہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیے ہیں، اور اللہ جلد ہی حساب چکانے والا ہے۔ بچوں، یہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، یعنی اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور ہمیں اس حساب کتاب کے بعد ابدی زندگی ملے گی، جو ہر شخص چاہے گا کہ وہ ہماری جنت میں زندگی ہو تاکہ ہماری ہمیشہ کی رہنے والی زندگی میں آسانیاں ہوں۔ اگر عقیدہ آخرت پہ جو شخص یقین رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو ہر غلط کام سے بچاتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے، زندگی کو صرف تفریح کا ذریعہ نہیں سمجھتا، وہ اپنی زندگی میں ایسے کام کرتا ہے کہ اس کا اجر اس کو آخرت میں اچھا ملے اور اس کا انعام جنت ہو۔ اسی لیے لوگ اپنے آپ کو دنیاوی ہر برائیوں سے، لالچ سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے، غلط کام کرنے سے اور غلط باتوں سے روکتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، اور اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔
بچوں اگر ہم کوئی بھی ایسا کام کریں لوگوں سے چھپ کر، جہاں پہ چاہے چھپ کر یا 7 تالوں کے یا 7 پردوں کے اندر، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم کچھ بھی غلط کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں یہ ڈر ہو کہ ہم کوئی بھی کام کتنا ہی چھپ کر کیوں نہ کریں لیکن اللہ ہمیں ہر جگہ، ہر وقت، ہر پل دیکھ رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے اور غلط باتوں سے بچانا ہی آج کل سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو بچوں یہ ہمارے سبق کا یہاں پر آدھا حصہ ہوا ہے، آدھا حصہ ہمارا اس سبق کا بقیہ حصہ بھی رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ اپنے دوسرے لیکچر میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گی۔ امید ہے کہ میرا اس لیکچر سے آپ عقیدہ آخرت کا مفہوم اور عقیدہ آخرت پہ ایمان لانے کے بعد ہمیں ملنے والی جو آسانیاں ہوں گی، آسائشیں ہوں گی، جو جنت ہوگی، اس پر ہمارا ایمان اور آپ کا پختہ ہو گیا ہوگا، اور آپ لوگ اپنے آپ کو ہر غلط کام سے بچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے بقیہ سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔